الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق، سورہ طلاق کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ طلاق نام رکھنے کی وجہ، نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے۔ سورہ طلاق کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے، نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر 2 مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورت جسے بچپنے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ نمبر 3، شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑے تو وہ اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن کے ساتھ مناسبت، سورہ طلاق کی اپنے سے ماقبل سورہ تغابن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تغابن میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ بیویوں کی دشمنی سے بعض اوقات معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور اولاد کی دشمنی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اولاد پر مال خرچ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ تغابن کے بعد وہ سورت رکھی گئی جس میں طلاق کے احکام، اولاد اور طلاق یافتہ عورتوں پر مال خرچ کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ ترجمہ، اے نبی، امت سے فرما دے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلے، مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو۔ شان نزول، یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ رجوع کرے، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسے رجوع کرنے کا حکم دو تاکہ وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اب اگر چاہے تو روک لے اور چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ بس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو اسی طرح طلاق دی جائے۔ اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو،
اس آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے فرما دے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کے وقت پر یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو۔ عورت کو طلاق دینے سے متعلق 5 شرعی احکام۔ آیت کے اس حصے کی مناسبت سے عورت کو طلاق دینے سے متعلق 5 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت میں عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ان کے شوہروں نے حق زوجیت ادا کیا ہو اور ان کی عدت حیض سے شمار کی جائے۔ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دیں جن میں ان سے جماع نہ کیا گیا ہو اور عدت گزرنے تک رجوع نہ کریں، اسے طلاق احسن کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر انہیں حیض کے دنوں میں طلاق دی یا پاکی کے ایسے دنوں میں طلاق دی جن میں حق زوجیت ادا کیا ہو، اسی طرح پاکی کے ایک زمانے میں 2 یا 3 طلاقیں ایک ساتھ یا الگ الگ دے دیں اگرچہ اس زمانے میں حق زوجیت ادا نہ کیا ہو، تو یہ سب صورتیں طلاق بدعت کی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق بدعت مکروہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے اور ایسی طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا جیسے چھوٹی بچی اور حاملہ عورت یا عائسہ یعنی جسے بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ نمبر 4، وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے حق کے زوجیت ادا نہ کیا ہو اور نہ اسے شوہر کے ساتھ ایسی تنہائی ہوئی ہو جس میں وہ ہم بستری کر سکے تو اس پر عدت نہیں ہے۔ باقی وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت حیض سے شمار نہ ہوگی۔ نمبر 5، جس عورت سے حق کے زوجیت ادا نہیں کیا گیا اسے حیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ یہاں مردوں کو حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کو شمار کرتے رہو یہاں تک کہ اسے 3 بار حیض آ جائے۔ یاد رہے کہ عدت کا شمار مرد و عورت دونوں ہی کریں گے، البتہ یہاں بطور خاص مردوں کو عدت شمار کرنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں میں بہت مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی عورتوں کی عدت دراز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اے لوگو عدت کے دنوں میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ اس دوران وہ خود اپنی رہائش گاہ سے نکلے، البتہ اگر وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان سے کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو جس پر حد آتی ہے جیسے زنا اور چوری وغیرہ کریں تو اس صورت میں تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو۔ گھر میں عدت گزارنے سے متعلق 5 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کے حصے کی مناسبت سے گھر میں عدت گزارنے سے متعلق 5 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، عورت کو عدت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے۔ شوہر کو جائز نہیں کہ طلاق یافتہ کو عدت کے ایام میں گھر سے نکالے اور نہ ان عورتوں کو وہاں سے خود نکلنا جائز ہے کیونکہ یہ رہائش محض شوہر کا حق نہیں ہے جو اس کی رضامندی سے ساقط ہو جائے بلکہ یہ شریعت کا حق بھی ہے۔ نمبر 2، اگر عورت فحش بولے اور گھر والوں کو ایذا دے تو اسے نکالنا جائز ہے کیونکہ وہ ناشزا یعنی نافرمان عورت کے حکم میں ہے۔ نمبر 3، جو عورت طلاق رجعی یا بائن کی عدت میں ہو اس کو گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں، اور جو موت کی عدت میں ہو وہ حاجت پڑے تو دن میں نکل سکتی ہے لیکن اسے شوہر کے گھر ہی میں رات گزارنا ضروری ہے۔ نمبر 4، جو عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کے اور شوہر کے درمیان پردہ ضروری ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اور عورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو۔ نمبر 5، اگر شوہر فاسق ہو یا مکان بہت تنگ ہو تو شوہر اس مکان سے چلا جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں طلاق دینے والے کو ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دے کر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے مخاطب تمہیں معلوم نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد شوہر کے دل میں عورت کی طرف میلان پیدا فرما دے اور اسے اپنے فعل پر ندامت محسوس ہو اور رجوع کرنے کی طرف مائل ہو، اس لیے اگر رجعی طلاق دی ہوگی تو ایسی صورت میں رجوع کرنا آسان ہوگا، یا 3 سے کم طلاق بائن دی ہو تو خالی نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ترجمہ: تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں۔ اس آیت میں طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیان کردہ طریقے کے مطابق طلاق دی جانے والی عورتیں اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے ہوئے رہنا چاہو تو رجوع کر لو اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی اور اچھائی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو ان کے حق جیسے مہر وغیرہ ادا کر کے ان سے جدائی اختیار کر لو، اور انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو پھر طلاق دے دو، یوں ان کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں ڈالو۔ نیز رجوع کرو یا جدائی اختیار کرو، دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنوں میں سے 2 ایسے مسلمانوں کو گواہ بنا لو جو عادل یعنی شرعن قابل قبول ہوں، اور گواہ بنانے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اپنی کوئی فاسد غرض نہ ہو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت کے مطابق دے، عدت والی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اسے رہائش گاہ سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، جس سے وہ دنیا و آخرت کے غموں سے خلاصی پائے گا اور ہر تنگی و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے سے متعلق 3 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے رجوع کا معنی اور طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے سے متعلق 3 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو عدت کے اندر اسے پہلے نکاح پر باقی رکھنا رجوع کہلاتا ہے۔ نمبر 2، رجوع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجوع کرے اور رجوع کرنے پر 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لے اور عورت کو بھی اس کی خبر کر دے تاکہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور اگر شوہر کے رجوع کے بعد بھی عورت نے لا علمی میں نکاح کر لیا تو دوسرے شوہر سے جدا کر دیا جائے اگرچہ وہ حق کے زوجیت ادا کر چکا ہو کیونکہ یہ نکاح نہیں ہوا، اور اگر کسی لفظ سے رجوع کیا مگر گواہ نہ بنائے یا گواہ بھی بنائے مگر عورت کو خبر نہ کی تو یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے مگر رجوع ہو جائے گا، اور اگر فعل سے رجوع کیا مثلا اس سے صحبت کی یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اسی قسم کا کوئی دوسرا کام کیا تو رجوع ہو گیا مگر مکروہ ہے، لہذا اسے چاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجوع کے الفاظ کہے۔ نمبر 3، رجوع کرنے میں عورت کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ انکار بھی کرے جب بھی رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے رجوع باطل کر دیا یا مجھے رجوع کا اختیار نہیں، جب بھی رجوع کر سکتا ہے۔ نوٹ: رجوع سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے رجعت کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہ کہا اور دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آیا، اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ اونٹ یا بکریاں ان کے لیے حلال ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ترجمہ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ ترجمہ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ پہلے والی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی، اور یہاں اسے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دے تو وہ اسے دونوں جہان میں کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو ملے گا وہی جو مقدر ہے، تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ توکل کرنے کی ترغیب اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ترجمہ، اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی اور جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں۔ شان نزول، صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب جو حیض والی نہ ہو تو ان کی عدت کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو کہ ان کا حکم کیا ہے تو سن لو، ان کی اور جنہیں ابھی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت سے متعلق 4 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت کے بارے میں 4 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بڑھاپے کی وجہ سے جب حیض منقطع ہو جائے وہ سن ایاس ہے اور اس عمر میں پہنچی ہوئی عورت کی عدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 2، لڑکی نابالغہ ہو یا اس کے بالغ ہونے کی عمر تو آ گئی مگر ابھی حیض نہیں شروع ہوا تو ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔ نمبر 4، وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ بعد۔ یوں ہی اگر حمل ساکت ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساکت ہوا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ ترجمہ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، یعنی یہاں جو احکام مذکور ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا،
اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور اپنے اوپر جو حقوق واجب ہے انہیں احتیاط کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ تقویٰ دینی دنیاوی نعمتیں ملنے کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ دینی دنیاوی نعمتیں ملنے کا سبب ہے۔ اس سے آفتیں دور ہوتی ہیں، دنیا میں رحمتیں آتی ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ ترجمہ: عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو ان قریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ جلدی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق۔ اس آیت میں عدت کے دوران عورت کی رہائش، اس کے اخراجات اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانے سے متعلق شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو تم نے طلاق دی انہیں وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق انہیں رہائش دو، اور انہیں یوں تکلیف نہ دو کہ ان کے مکان کو گھیر کر ان کی جگہ تنگ کر دو یا کسی ناموافق کو ان کے ساتھ رہائش دے دو۔ نیز تم انہیں کوئی ایسی ایذا دے کر تنگی نہ پہنچاؤ کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، اور اگر طلاق والی عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان پر شریعت کے مطابق خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دیں، کیونکہ ان کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ہی پوری ہوگی۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کے کام کی اجرت دو، اور اجرت سے متعلق آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور یہ خیال رکھو کہ نہ مرد عورت کے حق میں کوتاہی کرے نہ عورت اس معاملے میں سختی کرے۔ پھر اگر تم آپس میں معاملہ طے کرنے میں دشواری سمجھو اور بچے کی ماں کسی دوسری عورت کے برابر اجرت پر راضی نہ ہو بلکہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے اور باپ زیادہ دینا نہ چاہے تو قریب ہے کہ اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی، یعنی پھر شوہر کسی دوسری کا انتظام کر لے۔ طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دوران رہائش اور نفقہ دینے سے متعلق دو شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دوران رہائش اور نفقہ دینے سے متعلق دو شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، طلاق دی ہوئی عورت کو عدت پوری ہونے تک رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دینا شوہر پر واجب ہے، اور عدت کے زمانے میں نفقہ یعنی اخراجات دینا بھی واجب ہے۔ نمبر 2، نفقہ جیسے حاملہ عورت کو دینا واجب ہے ایسے ہی غیر حاملہ کو بھی دینا واجب ہے، خواہ اسے طلاق رجعی دی ہو یا بائن۔ بچے کو دودھ پلانے سے متعلق شرعی مسائل۔ آیت کی مناسبت سے بچے کو دودھ پلانے سے متعلق 4 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اجرت دے کر دودھ پلوائے، لیکن اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کو دودھ نہ پیے یا باپ فقیر ہو تو اس حالت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ بچے کی ماں جب تک اس کے باپ کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو ایسی حالت میں اسے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، عدت کے بعد لینا جائز ہے۔ نمبر 2، کسی عورت کو معین اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مقرر کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اجرت پر دودھ پلانے کے لیے غیر عورت کی بنسبت ماں زیادہ مستحق ہے۔ نمبر 4، اگر ماں زیادہ اجرت طلب کرے تو پھر غیر عورت کو مقرر کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، یعنی مالی وسعت رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق، اور تنگ دستی میں مبتلا شخص اپنی حیثیت کے مطابق طلاق والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو خرچہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جان پر اسی قابل بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے رزق دیا ہے، اور تنگ دست آدمی خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کے بعد اسے آسانی عطا فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ ترجمہ: اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر تھے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی شہر والے ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب عز و جل کے حکم اور اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے ان کے اعمال کا سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ یہاں سخت حساب سے مراد آخرت کا حساب ہے، اور چونکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اس لیے یہاں ماضی کے صیغے سے اسے بیان فرمایا گیا، اور برے عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے، یا اس سے مراد دنیا میں قحط اور قتل وغیرہ بلاؤں میں مبتلا کرنا ہے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی ان شہر والوں نے سخت حساب اور برے عذاب کے ذریعے اپنے کفر اور سرکشی کا وبال چکھا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ وہ منافع سے محروم ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اور سابقہ جھٹلانے والی امتوں کے حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، اور وہ نصیحت قرآن ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اگلی آیت کے شروع کا لفظ اسی ذکر کی تفسیر ہے، اور معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا جو تمہارے سامنے حلال و حرام کے بیان پر مشتمل اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان اور علم کے نور کی طرف لے جائیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھی روزی یعنی جنت رکھی ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی منقطع نہ ہوں گی۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 11 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 7 مسئلے معلوم ہوئے۔
نمبر 1 کفر اندھیرا اور اسلام روشنی ہے. نمبر 2 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کے لیے ظلمات جمع کا صیغہ ذکر فرمایا اور اسلام کے لیے نور واحد کا صیغہ ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ کفر ہزاروں قسم کا ہے مگر اسلام ایک ہی ہے. نمبر 3 حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کفر سے ایمان کی طرف، جہل سے علم کی طرف، فسق سے تقوی کی طرف نکالتے ہیں. نمبر 4 ایمان عمل سے مقدم ہے. نمبر 5 نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے. نمبر 6 اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کئی باغات عطا فرما دے گا. نمبر 7 جنت پہ ہمیشگی ہے، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہاں سے نکلنا ہوگا. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ترجمہ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. یعنی اے لوگو اللہ وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لہٰذا اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور ساری مخلوق کا حساب لینا کچھ مشکل نہیں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.